بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سننے والے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستو، فیصل آباد میں دو اہم واقعات اور افسوسناک واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ تو حکومت پنجاب کی طرف سے جو ناجائز تجاوزات کی خلاف آپریشن جاری ہے، اس میں جب آپریشن کیا جا رہا تھا تو ایک ختم نبوت چوک کے نام سے ایک چوک تھا، اس میں ختم نبوت کا نعرہ لگا ہوا تھا، تاجدار ختم نبوت اور ختم نبوت چوک، اور اس پہ درود و سلام بھی لکھا ہوا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو جب یہ آپریشن جاری تھا، وہ کرین جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر رہی تھی، تو آپ نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا۔ تو اس کرین والے نے اس ختم نبوت والے بورڈ کو، جس طرح عام بورڈ وہ توڑے جا رہا تھا، اسی طریقے سے اس نے اس بورڈ کو بھی توڑا اور توہین کی۔ میں نے پہلے کل کے ویڈیو ولاگ میں اس آپریشن کی حمایت کی ہے، لیکن اس میں بھی میں نے یہ کہا ہے کہ حکومت آپریشن ضرور کرے، لیکن مقدس ہستیوں کے جہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں، جیسے ختم نبوت چوک ہے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا ہوا ہے، یا درود و سلام لکھا ہوا ہے، یا کہیں پر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو آپ کے پاس جو ہے عملہ تو موجود ہے، اور اس عملے کو کہیں کہ یہ جو کلمہ شریف کا بورڈ ہے، ختم نبوت کا بورڈ ہے، دیگر اسلامی چیزیں جس پہ لکھی ہوئی ہیں، قرآنی آیات ہیں، ان بورڈز کو احتراماً جو ہے اتارا جائے، جو ہے ہاتھوں سے اتارا جائے، نہ کہ اس طرح کرین کے ساتھ ان کو توڑا جائے اور پھر وہیں زمین پر پھینک دیے جائے۔ تو پھر غیر مسلموں میں اور ہم میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ تو اس چیز کا احتیاط کریں، اور میں یہ کہوں گا سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے کہ یہ جو واقعہ ہوا، اس پر آپ قوم سے معافی مانگیں، بلکہ قوم سے کیا معافی مانگیں، اللہ رسول سے معافی مانگیں، اور اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کریں۔ اس سے آپ کی کارکردگی، جو احسن کارکردگی ہے، جو آپ نے اچھا کام کیا ہے پنجاب میں، وہ اچھا کام آپ کا متاثر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ ویڈیو پیغام جاری کریں کہ ہمارے حلقے، ہمارے عملے سے یہ غلطی ہوئی ہے، بے دہانی میں یہ کام ہوا ہے، تو اس جو یہ کام ہوا اس پر میں معذرت خواہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی چاہتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی چاہتی ہوں، اور آپ مسلمانوں سے بھی معافی چاہتی ہوں کہ جن کی دل آزاری ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ٹوٹا ہے، اس کو گرایا گیا ہے، تو یقیناً ہر کلمہ پڑھنے والے کا دل جو ہے چھلنی ہوا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ معافی مانگیں اور اس طرح کے اقدامات نہ کریں جس سے آپ کا اچھا کام متاثر ہو، جس سے آپ کی پذیرائی کو نقصان پہنچے۔ تو لہٰذا فی الفور اس پر ایکشن لیا جائے، اور جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے اس انتشار کو روکا جائے۔ دوسرا واقعہ فیصل آباد میں ہی پیش آیا، جہاں پر ایک پروگرام میں خلفائے ثلاثہ کی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تکفیر کی گئی ہے۔ تو یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ان مقدس ہستیوں کی توہین کی گئی ہے جن کی شان میں رب کا قرآن بولتا ہے، جن کی شان میں رب کا قرآن بولتا ہے، رب ذوالجلال ان کی شان کو بیان کرتا ہے، تو ناہنجار لوگ، بدبخت لوگ، وہ خلفائے راشدین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان خلفاء کی گستاخی مولا علی کی بھی گستاخی ہے، اور یہ گستاخی صرف جو ہے ان تینوں خلفاء تک برقرار نہیں رہتی، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جا پر پہنچتی ہے، اور جب رسول اللہ کی ذات پر پہنچتی ہے تو پھر آگے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا پہنچتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات کو بھی حکومت روکے، اور جن لوگوں نے جو ہے یہ گستاخی کی ہے، جن لوگوں نے یہ گستاخی کی ہے، ان گستاخوں کو، بے ادبوں کو جو ہے قرار واقعی سزا دیں اور انہیں فی الفور گرفتار کریں، اور جن لوگوں نے یہ پروگرام کروایا ہے ان کو بھی ساتھ سزا دیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ایسے گستاخ، بد مذہب، بد عقیدہ لوگ کیوں بلائے ہیں، کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی کریں اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی گستاخی کریں، تو یہ قطعاً کسی بدبخت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے رسول کے عظیم صحابہ کی وہ گستاخی کریں۔ جو بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی کرے گا، ہم ان کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے۔ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ حکومت فی الفور ان بے غیرتوں کو، بد مذہبوں کو، بد عقیدہ لوگوں کو، دشمنان صحابہ کو فی الفور گرفتار کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دے۔ اگر حکومت نے ان کو قرار واقعی سزا نہیں دی تو پھر ہم صحابہ کرام کی توہین کا بدلہ خود لیں گے۔ یہ یاد رہے کہ ہم ایسے خاموش نہیں بیٹھنے والے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جماعت کی جو ہے وہ گستاخی کریں اور ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی کرے۔ امید ہے کہ حکومت میرے اس پیغام پر عمل کرے گی، اور جو ختم نبوت کی توہین ہوئی، بورڈ کو توڑا گیا، وہ بھی حکومت معافی مانگے عوام سے، مسلمانوں سے، اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو خلفائے ثلاثہ کی توہین ہوئی اس پر بھی حکومت نوٹس لے، نہیں تو حالات پورے پاکستان میں بگڑ جائیں گے، پھر حالات قابو میں نہیں رہیں گے۔ لہذا ہم آپ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات حکومت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور اسپیشلی پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ آپ مریم نواز صاحبہ، آپ نے اچھا کام کیا ہے پنجاب میں، بہت زبردست کام کیا ہے، لیکن آپ کا یہ جو اچھا کام ہے اس واقعے کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس پر فی الفور نوٹس لیتے ہوئے آپ ویڈیو پیغام جاری کریں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہمارے عملے سے یہ غلطی ہوئی، بے دہانی میں یہ کام ہوا، آئندہ ایسا کام نہیں ہوگا، ہم آپریشن کریں گے۔ لیکن جو مقدس ہستیوں کے بورڈ ہیں جہاں پہ کلمہ شریف لکھا ہے، درود پاک لکھا ہے، ختم نبوت پر مشتمل قرآنی آیات لکھی ہیں، تاجدار ختم نبوت لکھا ہے، ختم نبوت چوک لکھا ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ہم آپریشن کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں یہ چیزیں اتاریں ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے ملک میں برکت ہوتی ہے، بے برکتی نہیں ہوتی ہے۔ ان بورڈوں سے لاکھ درجے بہتر ہیں جو فحاش قسم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اداکاراؤں کی ننگی تصویریں لگی ہوئی ہیں، کم از کم ان سے تو یہ بورڈ لاکھ درجے، کروڑوں درجے بہتر ہیں کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس سے ملک میں برکت ہوتی ہے اور ان تصویروں سے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لہٰذا ایسے بورڈ نہ اتارے جائیں، اگر اتارنے ہی ہیں تو پھر ہاتھوں سے اتار کے ان کو محفوظ جگہ پر رکھا جائے۔ امید ہے میرے اس پیغام پر عمل ہوگا۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔